السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے تھوڑا سا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کل میں واپس آئی تھی امی کے گھر سے تو ویڈیو نہیں ڈالی۔ رات کو میری بیٹی کا فون آیا تھا۔ کبھی بھی میری جو بڑی بیٹی ہے وہ نہیں روئی، بہت زیادہ دونوں رو رہی تھی، اور وہ کال ریکارڈ بھی ہوئی ہے۔ مجھے آڈیو لگانے نہیں آتی، ورنہ میں آپ لوگوں کو سناتی۔ ان کی جو ستیلی ماں ہے، ستیلی ماں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اچھا خاصا رہ رہی تھی، اچھا خاصا رہ رہی ہے۔ باپ بھی 5 سال سے اچھا ان کو رکھ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، کپڑے جوتیاں۔ اچھا یہ میرے امی ابو کا گھر بن رہا ہے، ڈبل سٹوری۔ یہ جو ابھی آپ نے گیٹ دیکھا ہے، یہ میرے امی کے گھر کی ویڈیو ہے۔ جس گھر سے ہم نکلے ہیں بائک پہ، وہ رینٹ کا ہے، اور یہیں سامنے ہی جو گھر ہے وہ امی ابو کا بن رہا ہے، بھابھیوں بھائیوں کا۔ تو 2 پورشن ہے، تو اللہ پاک ان کو اتنا دے کہ یہ گھر وہ جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں۔ بس آدھا بنا ہے، بس آدھا رہ گیا پیسوں کی وجہ سے، تو انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا وہ بھی۔ تو کبھی میں کہتی ہوں کہ وہ جو گھر بن رہا ہے، میں اپنے بھائی کو کہوں کہ ایک کمرہ مجھے دے دے، میں اپنی بچیاں لے کے وہاں رہوں، لیکن پھر بات تو وہی ہو جاتی ہے جہاں 5 سال پہلے تھے ہم۔ تو میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ اچھا، کوئی بھی میرا چینل دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرتا جائے، شیئر بھی کسی کے آگے کر دے، تاکہ میں اتنی جلدی اپنے پاؤں پہ اب کھڑی ہو ہی جاؤں۔ کیونکہ میں بیچ میں ویڈیو ڈالنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنی ارننگ میری 2 دفعہ ہوئی، 1 دفعہ ہوئی ہے، اور 1 دفعہ مجھے گفٹ ملا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کی خواہش بھی پوری کی، سب کچھ۔ پھر میرے بچے وہاں رہ رہے تھے، تو مجھے سبسکرائبروں نے بھی کہا کہ آپ بچوں کو نہ چھیڑو، وہاں پہ بچیاں رہ رہی ہیں، باپ ہی ان کی شادی کرے پالے گا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا چلو، وہ اپنی لائف میں رہ رہی ہیں، ویسے بھی وہ گھر جو نیچے والا پورشن ہے، اگر میں عدالتوں تک جاؤں، کیس کرنے بیٹھ جاؤں، تو وہ میرا ہی ہے، آج بھی وہ میرا ہی ہے، جو اس بندے نے میرے نام کیا تھا، میرے حق مہر میں لکھ کے دیا تھا، جہاں پہ میری بچیاں رہ رہی ہیں۔ تو آج سے 3-4 دن پہلے ان کے ستیلی ماں نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی کی، کوئی بدتمیزی کی۔ میں تو ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ خوش رہا کرو، چھوڑو، اپنے کام خود کیا کرو۔ وہ خود ہی کرتی ہیں۔ میں نے کہا جو ایک ہانڈی بناتی ہے، وہ بھی کیوں بناتی ہے؟ وہ آپ لوگوں کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، جوان ہو ماشاءاللہ، 16 سال کی میری بڑی بیٹی ہے، تو کم از کم ہانڈی تو بنا سکتی ہے نا۔ اگر میں ہسبینڈ کی بیٹیوں کو کہوں گی کام کا، تو میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اپنے کام خود کیا کرو۔ کوئی بھی ستیلی، میں بھی کسی کو ستیلی ماں ہوں، میں نہیں کر کے دیتی، تو آپ کیوں کسی ستیلی ماں پہ امید رکھتی ہو؟ مطلب میرے تو ہسبینڈ کی وائف بھی نیچے ان کے ساتھ ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ ان کی ماں ان کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے، مطلب میری جو سوکن ہے، اپنے بچوں کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے، کیونکہ اپنی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے، ستیلی مائیں نہیں ہوتی۔ تو پھر میری بیٹی خود ہی کرتی رہی ہے، تو ایک دم اس عورت کو پتہ نہیں کیا، اس نے پہلے بھی چالیں چل کر مجھے نکلوایا ہے، تو اب وہ چالیں کر رہی ہے۔ میری بیٹیوں کو نیچے والے پورشن میں میسج کرتی ہے کہ میرا چیلنج ہے، میں آپ لوگوں کو نکلوا دوں گی، یہ کروں گی۔ میں کہتی ہوں لعنت ہو تم پہ، اگر تم سن رہی ہو نا، خدا کی لعنت ہو تم پہ، اللہ تمہیں دوزخ کی آخری تہہ میں جگہ عطا کرے، کیونکہ تم نے بھی 2 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے میری وہ ویڈیو دیکھ رہی ہو یہ والی۔ میں کہتی ہوں ایسے دنیا میں یوٹیوب پہ کیا کسی کو گالیاں دوں؟ ایسے منافق لوگ ہیں، منافقت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اب اس نے میری بیٹیوں کا جینا آرام کیا، چیلنج کرتی پھر رہی ہے، میں تم لوگوں یہاں سے نکلواؤں گی، یہ وہ۔ تب تک تو باپ ان کے ساتھ ہی تھا، 2 دن مطلب لگا رہا ہے۔ تو کل میری بیٹی نے رات کے 12 بجے مجھے کال کی۔ یقین کریں کہ آپ کا بچہ اگر ایسے رہتا ہے تو آپ کو روتا ہو کال کرے گا تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ بڑی بیٹی میری کبھی بھی نہیں روئی، بہت سمجھدار ہے، بلکہ چھوٹی کو بھی سمجھاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن نہیں لیتے، ضد نہیں کرتے، یہ وہ۔ تو اس نے کہا مما ہم نے ابھی آپ کے پاس آنا ہے، ہمیں رکھو۔ تو مطلب میں اپنے سبسکرائبروں سے پوچھ رہی ہوں کہ میں کیسے ان کو رکھوں، کہاں رکھوں؟ مطلب میں خود کسی کے ایک کمرے میں، ایک ممٹی میں رہتی ہوں، تو میں بچیوں کو اگر جذبات میں آ کے لے آؤں گی تو میں کہاں رکھوں گی؟ میرا یہ والا شوہر تو 10 روپے نہیں دے گا ان کے لیے، جو مجھے بہت مشکل سے دیتا ہے کہ میرے پورے نہیں ہوتے، تو میں ان کو کیسے دوں گی؟ یوٹیوب میرا اتنا چلتا ہی نہیں ہے،
تو آپ یہ سب ویڈیو میری بھابھی کے گھر کی ہیں، یہ میں ہوں اور میری بھابھی وہ پوچھا لگا رہی ہے شہر بانو ولاگ کی۔ میں نے بہت کچھ سوچا تھا یار، میں آپ لوگوں کو ہوم ٹور دوں گی، گھر دکھاؤں گی، یہ وہ، بس مسئلے مسائل تھوڑے سے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں نہیں دے سکی۔ تو ویسے بھی میرے امی ابو اب جہاں پہلے آپ نے دیکھے نا بائک کھڑی، اب ہم شروع ویڈیو ہوئی ہے وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں، یہاں سے کافی دور ہے، گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو میں پہلے وہاں رہی ہوں 2 دن، پھر ادھر بھابھی کے گھر آ گئی۔ یہاں پہلے اس گھر سے شادی ہوئی تھی میری، اس گھر میں ہی میں رہتی تھی، میرے امی ابو اسی گھر میں، نیچے چاچے ہیں، اسی گھر میں بچیاں لے کر بھی آئی تھی۔ تو یہ وہ گھر ہے۔ تو بھابھی نے مجھے زبردستی روک لیا تھا کہ میرا دل نہیں کرتا رہنے کو وہاں پہ، تو وہ کہہ رہی تھی رکو میں تم سے کوئی گھر کا کام نہیں کرواؤں گی، اور سچ کہہ رہی تھی، اس نے مجھے کوئی کام کرنے بھی نہیں دیا اور اس نے مجھے ایک برتن بھی ہلانے نہیں دیا۔ اللہ بھلا کرے، مطلب اچھی ہیں، سب ہی اچھی ہیں، اپنا اپنا کردار اچھے سے نبھا رہی ہیں میری بھابیاں۔ تو لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ان کی اچھائی کا کہ ہاں میں اپنی بچے لے کے ان کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں اپنا گھر خراب کر کے، یہ مطلب تو نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ میری بیٹیاں رات کو فون کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، وہ زور کا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اب بھی لے کر جاؤ، اب بھی لے کر جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری ماں چالیں چل رہی ہے، ماں نہیں ہے وہ، ڈائن ہے، ڈائن دوسری، وہ چالیں چل رہی ہے تم لوگوں کو نکلوانے کی۔ تو اگر تم لوگ میرے پاس آ جاؤ گے وہ تو کامیاب ہو جائے گی۔ پہلے اس نے مجھے نکلوایا غلط الزام لگا کر۔ میں اب سچی بات وائی ٹی پہ بتاؤں، مطلب کہ جو اس کے اپنے یار تھے نا وہ میرے سر پہ تھوپ کے اس نے مجھے وہاں سے نکلوا دیا۔ تو اب تم لوگوں کے ساتھ ایسے کر رہی ہے وہ کہ تم لوگ کسی طرح نکلو، اور باپ کو بھی ہاتھوں میں کر لیا۔ رات کو ان کے باپ نے اتنا ان کو ذلیل کیا، چاچو بھی، تایا بھی ان کا آیا ہوا تھا، تو تایا کے سامنے ہی کہتا ہے مر گیا تم لوگوں کا باپ، تم لوگوں کا نیٹ بھی بند، آج سے موبائل بھی چھین لیا ان لوگوں سے، مطلب بہت زیادہ برا کیا ہے۔ تو پھر اتنی مشکل سے وہ جب باپ سویا ہے ان کا، تو پھر انہوں نے موبائل اٹھا کے مجھے کال کیا بیلنس پہ، پہلے وہ نیٹ پہ کرتی تھی ہر ٹائم ہمارا رابطہ رہتا تھا، تھوڑا سکون تھا مجھے، لیکن پھر اس نے نیٹ شٹ آف کر دیا۔ میں کہتی ہوں اللہ پوچھے ایسے منافق بندے کو، اللہ ضرور پوچھے گا انشاءاللہ۔ تو اب میں نے اس کو پھر سمجھایا، میں نے کہا وہاں ہی رہو، فی الحال وہاں رہو۔ میں کہتی ہے آپ مما یوٹیوب کو پلیز چلاؤ چلاؤ چلاؤ، اتنا چلاؤ، وائرل کرو کہ آپ ایک گھر رینٹ پہ لے سکو، ہم آپ کے پاس آ جائیں، ہمارا خرچہ اٹھا سکو، ہم اور ادھر نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے کہا میں ضرور انشاءاللہ چلاؤں گی یوٹیوب کو، میں روز ویڈیو ڈالوں گی، آپ لوگوں کے لیے محنت کروں گی انشاءاللہ، اور ایک دن اللہ پاک چھوٹا سا گھر دے ہی دے گا جہاں ہم ماں بیٹیاں رہیں گی۔ تو میں نے ان کو بہت سمجھایا رات کو، میں نے پھر ان کو کہا کال بند کرو، بیلنس ختم ہو جائے گا، پھر کیسے رابطہ کرو گے۔ تو مطلب انہوں نے باپ کے 2 فون ہیں نا ان کے، ایک یہ واٹس ایپ والا ہے اور ایک بٹن والا چھوٹا موبائل ہے، تو واٹس ایپ والے میں بیلنس تھا، تو وہاں سے انہوں نے کال کی تھی، نیٹ تو اس نے آف کیا تھا اور اجازت نہیں دے رہا تھا ڈیٹا کھولنے کی، تو وہ سویا تو چھپ کے انہوں نے مجھے کال کیا۔ اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں کیا حل نکالوں اس بات کا۔ اگر میں اس ہسبینڈ سے لڑائی کرتی ہوں کہ میں اپنی بچیاں ساتھ رکھوں گی تو وہ کہے گا جاؤ تم بھی ادھر سے، تو میرا گھر خراب ہوگا، اور اگر بچیاں وہاں رہتی ہیں تو روز کے یہ تماشے۔ اس قدر عورت کیوں آزمائش میں پڑ جاتی ہے، لعنتی ہوتے ہیں مرد، وہ لعنت ہو ان پر جو دوسری شادیاں کر کے پہلے بچوں اور بیویوں کو رولتے ہیں۔ وہ کسی میرے منہ سے سنتے ہو کہ اولاد تم لوگوں کو حیا نہیں آتی کہ تم لوگ دوسروں کی بچیوں کی زندگیاں کیوں برباد کرتے ہو؟ جب تم لوگوں نے عشق چلانا ہوتا ہے، 5 بیویاں سلا کے تم مرد فونوں پہ لگے ہوتے ہو غیر عورتوں سے، لعنت ہو خدا کی تم لوگوں پہ 100 دفعہ۔